رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارے ساتھ میں ماشاءاللہ مفتی اشفاق قاضی سر ہے، اور ماشاءاللہ یہ ایک مطلب بڑے کام ہے، ماشاءاللہ بڑا کام ہے، میرج کی کاؤنسلنگ اور جو ڈیوورس اور اپنے جو خدا کے پرابلمز ہیں اسپیسیفکلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، عباس میں نے بھی دیکھے ہیں کہ کس طرح سے کتنی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ہم لوگ کو، اپنے لوگوں کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے، پراپر اپنے کو چینل نہیں مل رہا کیسے جانا ہے کر کے، اور پراپر انفارمیشنز بھی ہم کو اویلیبل نہیں ہے. ابھی کئی بار میں نے ایسے دیکھا کہ لوگ اپروچ کیے ہم کو ادھر کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. ابھی کچھ رمضان میں 2-3 لوگوں نے اپروچ کیے کہ یہ پرابلم ہمارا چل رہا ہے، ہم کیسے اب سارٹ آؤٹ کریں گے. تو ایسا کوئی پراپر چینل اپنے پاس تھا ہی نہیں، ایسا پراپر کوئی گروپ نہیں تھا. عباس بھائی، میں، اپنے وکیل صاحب ہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسا شروع کرے یہاں پہ بھی، اور ہماری طرف سے ان کی طرف ڈائریکشن کا ہو جائے. اب اشفاق مفتی اشفاق صاحب ہے، وہ اپنے کو گائیڈ کریں گے کس طرح سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے ہوگا، کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو ایک طرح سے گائیڈنس ہے اپنے لیے کیا کرنا چاہیے. پھر انشاءاللہ اگر وہ گائیڈنس صحیح رہا ہمارے لیے تو ہم اس کے آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے تو ہم لوگ سب جمع ہوئے تھے ماشاءاللہ، کہ ان کی جو نالج ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ابھی جمعہ مسجد میں ان کا مطلب گروپ ہے، وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور کافی بڑے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں، کافی بڑے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. چھوٹا موٹا آپریشن نہیں ہے، کافی اچھا آپریشن ہے، اچھے لیول پہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور ایک کوشش ہے اپنی، ایک ہماری کوشش ہے کہ کافی لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے نا یہاں پہ بھی، ایسے دیکھا ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. تو شریعہ کے لاز کیا ہے، لیگلٹیز کیا ہے، وہ ہم کو کچھ بھی پتا نہیں. تو انشاءاللہ آپ گائیڈنس کر سکتے ہیں. میں آپ کو سب کو انٹروڈیوس تو کرا دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں ڈاکٹر صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، ماشاء اللہ. آئیے ادھر چل لیجیے، ویسا بیٹھے چل لیجیے. ہاں ابھی تو فی الحال ایسے کرنے کے لیے جی اب اپنا اب بس بس لے کے بات کرتے تو ہم لوگ السلام علیکم. السلام. میرا نام محمد عباس خاضر شیخ، جی میں ایک اسسٹنٹ کمشنر پولیس ہوں. اچھا جی جی. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ سوشل ورک کر رہا ہوں. الحمدللہ. میں ڈاکٹر شاہنواز قاضی ہوں، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں، آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں. اور الحمدللہ آپ کا کام دیکھا بھی ہوں میں. فیملی فرسٹ میں کافی لوگوں کو میں نے گائیڈ کیا ہے وہاں پہنچنے کے لیے، اور الحمدللہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. تو یہاں جب ڈسکشن ہوا تو بولا الحمدللہ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک ترتیب جس طرح سے لے کے چلا جا رہا ہے چیزوں کو، تو اس کی ضرورت ہے آج کے دن میں. پہلے بھی ہے تھی، مگر ابھی جس طرح سے لوگ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اس کے حساب سے کم کہیں ایک شریعت کا ایک یہ سپورٹ مل جائے. جی تو اسی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. چلو السلام علیکم. میرا نام سلیم ثانی ہے. سلیم ثانی جی. میں کیٹرنگ ڈپارٹمنٹ سے میرا تھا تعلق. اب تو ہے کہ ریٹائر ہو چکا ہوں میں، اور ابھی بس یعنی دین کو پکڑ کے چل رہے ہیں ہم انشاءاللہ. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے نا ہم کو مل جائے، کیونکہ ہم نیوز وغیرہ میں پڑھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہے قرآن میں جو لکھا ہے، جو حدیثوں میں ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے لوگ جو ہے اس پہ چلتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سب غلط ہی ہوتا ہے ان کا. تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ آپ جو ہے ہم لوگ یعنی ہم سب لوگوں کو یہاں جو ہے گائیڈ کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. مجھے مراد موڑک کہتے ہیں. اچھا. ابھی ریٹائر ہوں، ابھی آرام کر رہا ہوں بس. ایک رضا مودک تھے، وہ بھی یہاں قریب میں. اچھا نہیں، ایک تو بلیک ٹیبل والے جو اچھا تو ہم کو نہیں بلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر دادر کا روم ہے جی، شاید آپ جانتے ہیں مجھ کو. بہت اچھی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم عبدالعزیز بوبیدے،
पेशे से प्रोफेसर है, वैसे ज़ाती तौर पे स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। प्रोफेसर कहाँ है? 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, चेतना मैनेजमेंट और विवेकानंद मैनेजमेंट स्कूल। बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जानते हैं एक दूसरे को। और मैं काफ़ी वक्त, मैं 32-33 साल मैं बैंक में एग्जीक्यूटिव रहा, और फिर अब 12-13 साल से मैं जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ। और इन तमाम चीज़ों से मेरा गुज़र होता है, और देख करके बड़ा अफसोस होता है कि लोग जो है, जो रास्ता दिखाया गया शरई और अखलाकी, उससे बहुत दूर हैं और काफ़ी परेशान भी हैं, और वो रास्ता शायद उनको मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि वो उसकी तलाश में भी नहीं है, तो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए रहनुमाई ज़रूरी है। इंशाअल्लाह देखते हैं अल्लाह ताला कैसे राह निकालता है। हम आपस में बैठ कर के पहले जो है एक रास्ते की तलाश करते हैं, और फिर मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह बाद में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम आतिफ रईस है। मस्जिद के मामलात में मैं हेल्प करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूनुस शेख है। मैं भी इस मस्जिद में एक वॉलंटियर बोल के हम लोग हेल्प करते हैं, और मैंने भी अच्छा खासा साल मैंने सऊदी अरब में निकाला हूँ, और अभी रिटायर हूँ। और मैं ज़्यादातर दिन की तरफ ही, दुनिया को ये करके दिन की तरफ अभी सब बस। और जो हालात चल रहे हैं, आप जो जिस पे बातचीत करेंगे अभी इंशाल्लाह आगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो चल रहा है आजकल के माहौल में, वो मीन्स यू कैन नॉट रिकग्नाइज, पर इतना हाल ख़राब है। लोग समझते नहीं सही क्या है गलत क्या है, कुछ नहीं, वो अपने ही सब चलाते हैं। तो सही अगर प्लेटफॉर्म मिले ना, तो बराबर इंसान को भी इंशाअल्लाह हम सबको उसका नॉलेज मिलेगा। पर अल्लाह आपको इनमें कामयाब करे हम सबको, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मयूर रईस है। बच्चा कुछ नहीं बना, हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रज्जब है, मैं आशु आई हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल नबी अलैहि सलातु वत्तस्लीम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयति। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो मजलिस है हमारी, वो एक डिस्कशन की, मैं अपने माइंडसेट से ये समझ कर आया था कि एक डिस्कशन की मजलिस है, तो उसमें कुछ बातें समझने की है, कुछ बातें जो हमारे इल्म में हो वो आपसे शेयर करें। माशाल्लाह आप में प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो ये तो नॉलेज का, और उसको उर्दू में कहते हैं खैर का लेन देन है। आपकी जो सिफ़ात है, आपकी जो मालूमात है, उससे हम फ़ायदा उठाएं, और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल काम हो रहे हैं उसके सिलसिले में जो बातें हैं वो आपके सामने जिक्र करें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपने ये जो अस्सलाम फाउंडेशन है, तो ये कैसा है? ट्रस्ट है या चैरिटी? ट्रस्ट है। तो इसके कितने ट्रस्टीज हैं? एजुकेशन है, हाँ, एजुकेशन और तो इसके ट्रस्टीज में से भी कोई यहाँ है? हम दोनों हैं। अच्छा, आप दोनों, बहुत अच्छा। तो वो इसलिए भी है क्योंकि ट्रस्टीज़ के सामने जब पूरी नौयत आती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आसान होता है। दूसरी बात ये है कि हमारी इस मजलिस का, हमारा वहाँ से आना, आपका यहाँ वक्त देना, इसका कुछ आउटकम होना चाहिए। तो हम अपनी इस मजलिस को
اب یہ کتنے ٹائم پہ، کچھ ٹائم اگر ہم لوگ نے اس کا ٹائم باؤنڈ کیا ہے تو وہ بھی کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے آپ کی طرف سے اوپن ہے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو وقت لے کر آیا ہوں. لیکن ہماری مجلس کا آؤٹ کم ہونا چاہیے، کیونکہ میں بہت سی جگہوں پر بلایا گیا، شروع میں بہت ڈسکشن ہوا. ان مسلم کمیونٹی دیر از آئیڈیا کا ایک بھنڈار ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. ہر آدمی جو یو ایس جا کے آتا ہے، جو یو کے جا کے آتا ہے، جو گلف میں رہتا ہے، جو جہاں رہتا ہے، جو تو وہاں کے وہ آئیڈیاز کو دیکھتا ہے اور پھر اس آئیڈیاز کا ڈسکشن ہوتا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ امپلیمنٹیشن؟ کوئی بھی ایک آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بہت سارا مطلب یہ کہ اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. مجالس میں، میٹنگز کے اندر تو ہمارے اکثر لوگ رہتے ہیں، لیکن جب وہ امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم کسی امام کو، کسی نوجوان کو، کسی کو ہائر کرتے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی تو لمیٹیڈ ہوتی ہے اور اس پہ ہم اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. تو یہ میری ایک سوچ ہے کہ ہمارا امپلیمنٹیشن ہو. اب یہ بہت سارے، ہمارا 2 دن کا ایک ورکشاپ ہوا تھا ای پی امپاورمنٹ پروجیکٹ، اور اس میں ہم نے تھرو آؤٹ دی انڈیا بہت سارے اسکالرس کو بلائے تھے، جس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی تھے، الگ الگ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار تھے، اور نیئر بائی 60 کے قریب جو ہے اس میں رجسٹریشن تھے. 2 دن کا ورکشاپ رکھا تھا اسلام جم خانہ میں. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہم نے ان 15 سالوں میں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کا کیا ہے، تو اگر ہم کسی کو 15 ویکس میں ٹرین کر دیں، اگر کوئی ٹوٹل فل ٹائم وہاں رہے تو 15 ڈیز میں بھی وہ ساری باتیں وہ محفوظ کر سکتا ہے اور پھر اس کو اپنے یہاں امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو اس میں سے ایک سبجیکٹ تھا نیڈ فار کاؤنسلنگ سینٹر اینڈ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹرز جرنی. تو یہ کیا ہے کہ جیسے عرفان میں نے ذکر کیا کہ مینلی جو یہاں کا فوکس اس وقت ہے کہ خلا، طلاق اور اس سے موضوعات سے متعلق جو ڈسکشن ہیں اس کی بات تھی. میرے خیال میں آپ کی کرسی کو بھی آگے لے لیجیے گا. نہیں کھڑے رہیں گے تو میرا پیر دکھے گا نا، تو یا یہ کرسی لے لیتے ہیں. بہت اچھا ہاں ٹھیک ہے. میرے بھی کبھی پیر درد ہونے لگے تو میں اس پر بیٹھا. نہیں ٹھیک ہے. تو اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ مینلی آپ نے جو ہے وہ خلا، طلاق اور اس کانٹیکس میں بات کی گائیڈنس سینٹر بھی چل تو میں یہ تو ہم یہ جو ہمارا پریزنٹیشن اس کو اوورویو کر لیتے ہیں، بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سب ماشاءاللہ اس سارے حالات اور ان سارے موضوعات کو جانتے ہیں. البتہ اس کے لیے 2-3 چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. تو واٹ اینڈ ہاؤ وہ ہم بتا دیں گے، اینڈ جو آپ کی طرف سے جو سوال کا جواب دینا ہے وہ وین اینڈ ہاؤ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کب سے شروع کریں گے اور کیسے شروع کریں گے. تو اگر یہ 4 کوشچن کو ہم کریں گے کہ ہم لوگ بتا دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور یہاں کب سے ہو اور یہاں کیسے ہو جائے. تو اس میں یہ کاؤنسلنگ سینٹر کے اندر شروع میں کچھ جیسے کنٹین ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزوں پر ہم بات کریں. ایک سروے رپورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی ایشوز ہے جو کمیونٹی کو ہماری افیکٹ کر رہی ہے، ہمارے مشکلات کیا ہے، ہمارے ایشوز کیا ہے اور ان کا سلیوشن کیا ہے. تو ایشوز کبھی بہت ایشوز پہ ڈسکشن ہوتا ہے، سلیوشن کی بات نہیں ہوتی. کبھی سلیوشن پہ ڈسکشن ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے ایشو سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں جو کیٹیگری کی ہے ایک بہت بڑا، جو میرے لیے بہت بعد میں 10 سال کے بعد جب میں نے NLP کیا، جو ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب جانتے ہوں گے، NLP کیا، میں نے کاؤنسلنگ میں ڈپلومہ کیا، سائیکولوجی کی، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. اور اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر میرا UK جانا ہوا، تو وہاں کی ایک مسجد ہے الفلاح مسجد برمنگھم میں. تو وہاں کے جو امام تھے وہ مطلب یہ کہ وہیں کی ان کی پیدائش ہے، تو انہوں نے فیملی فرسٹ کے بارے میں بہت ساری نالج پہلے لی تھی. تو نماز کے بعد وہ کھڑے ہوئے تو ان کا اعلان جو تھا، اعلان کہ یو ہیو ٹو بی ہیئر آفٹر نماز، تو وہ اعلان ان کا اناؤنسمنٹ 4.25 منٹ کا تھا. اور اس 4.25 منٹ میں انہوں نے یہ اپنے آڈینس کو بتایا. ماشاءاللہ وہاں تو جو کمیونٹی سینٹر ہے، دیکھیے سب سے اہم پوائنٹ جو السلام فاؤنڈیشن یا السلام والی مسجد کو، کہ آپ کی یہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر
अल्हम्दुलिल्लाह है, और उसको डेवलप करना है, क्योंकि मैंने जैसा देखा है स्टडीज़ एरिया है और भी चीज़ें, तो उसको कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले बहुत ज़माने तक तो मैं ये समझता था कि इन इस्लाम देयर इज़ ग्रे एरिया इन दी सिनेरियो ऑफ फ़िक़्ह शाफ़ी, हनफी, मालिकी, हम्बली। लेकिन जब मैंने बहुत स्टडी की, शुरू में मैं ये समझता था कि 90% तो ब्लैक एंड वाइट है, बट 10% 5% ग्रे एरिया है जहाँ आदमी के समझने समझाने की बात है। बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय साइकोलॉजी एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद दी पीपल, तो उसके बाद वो कहने लगे कि मुझे 100% ही श्योर हो गया कि इस्लाम का ब्लैक एंड वाइट, ये वाइट है वैसे, वाइट एंड ब्लैक बिल्कुल क्लियर है 100%, और जो ग्रे एरिया है वो सिर्फ हमारे माइंडसेट का है, हमारे समझने समझाने का है। अगर हम उसको हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इख्तलाफ हो या पार्टनर्स के बीच में इख्तलाफ हो, और उसका पूरा ताल्लुक माइंड से है, और माइंड के आगे फिर वो मेंटल हेल्थ होता है, जहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर उसकी तो अब ऐसी सब, मतलब ये कि कुछ लोग उसको मिसयूज़ कहते हैं, जैसे वहाँ पर तो ADHD हर स्कूल के तीसरे बच्चे को पता है, तो आई इफेक्टेड विद माय ADHD, तो आई डोंट वांट टू कम टू स्कूल, तो उसको 4 महीने की 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है, तो उसको तो गलत इस्तेमाल करने वाले गलत हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ रियली जब मैंने पढ़ा तो उसके बारे में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी कौम में इसकी अवेयरनेस या इसके ताल्लुक से जो मौज़ूआत होने चाहिए, इसको इंशाल्लाह बताएंगे। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इलिटरेसी, पता ही नहीं है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हीरा गोल्ड आया 21,000 करोड़ रुपीस, ये तो एक नंबर है, और पता नहीं इसके आगे 21,000 करोड़ सोचना चाहिए, कितनी बड़ी अमाउंट है। एवरी थर्ड पर्सन, भाई वाइफ ने लगा, हस्बैंड को पता नहीं, दोस्त ने लगा, दोस्त को नहीं पता। उस ज़माने में मैं पर्सनली एक फर्द को मिल के बात करता था, तो मैंने एक मेरे दोस्त को समझाया, बहुत समझाने के बाद उसको पूरा कैलकुलेशन बताया, तो उसने पैसे निकाल दिए। 2 महीने के बाद जब लगा कि 40-45 हज़ार मंथली आ रहे थे और ये पागल अशफाक की वजह से पैसे निकाल दिए, तो फिर खामोशी में उसने पैसे डाल दिए। फिर 2 महीने के बाद पता चला कि वो सारा के सारा खत्म हो। तो लिटरेसी की इसी तरह ये अनहेल्दी फैमिली यूनिट्स जो है कि भाई बहनों का और हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप का, सास ससुरों का निज़ाम कैसे होना चाहिए। और इसी तरीके से प्री मैरिज काउंसलिंग जो बहुत अहम है, कहाँ से हम शुरू करेंगे, मैं कुछ आखिर में एडवाइस करूँगा, वो एक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे लिए क्या क्या चैनल्स हैं, किस तरीके से करना चाहिए, फिर ये सारे के सारे मसाइल थे। इन मसाइल को देखकर एक ख्वाब देखा गया, ख्वाब पर मेहनत की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर जो फैमिली फर्स्ट का, तो ये एक सर्वे है, इसकी रिपोर्ट जो है ना वो 2022 की है, इस पे लिखा नहीं है, वो डेट लिख देना, 22 की है। वो जो काटजो जो जस्टिस का, तो उन्होंने कहा था, देखिए द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडिया 4,43,00,000 इंडिया में। टोटल नंबर्स ऑफ सिविल केसेस पेंडिंग, अब उसमें तो क्रिमिनल भी है, तो सिविल भी 1 करोड़ के ऊपर है। द नंबर ऑफ सिविल केसेस इन महाराष्ट्र, वो भी तकरीबन 45 लाख के करीब है। तो एक बात तो ये है कि कोर्ट में जो केस जाते हैं 95% उसका हल हकदार को नहीं मिलता। अभी कुछ महीने पहले, बल्कि साल हो गए, केरला हाई कोर्ट ने एक लेडी को, वो उसका कई साल से केस चल रहा था, 32-30 साल से, तो उसको फिर वो पूरा केस वो करके कि उसको जो उसका हक था और उसकी जगह पे तुम्हारी तलाक हो गई है और ये सब था, तो वो लंबा चला केस, तो वो उसको फिर वो फाइनल जो ऑर्डर था वो दिया गया। तो उस कोर्ट में ही उसने वो ऑर्डर उठाया, कहा कि मैं अब 73 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हूँ, अब ये ऑर्डर लेकर मैं करूँगी क्या। तो हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन देखना होगा जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हम कुछ कर सकें। तो ये एक है, अगर उसमें वो काटजू का ये जो सेंटेंस है काटजू का, इट वुड टेक नियरली 300 years and 1 lakh more judges to solve these cases। जी, ये जो फिगर दिया देता हूँ 45,737, so 40,000, it is not 45,000, it is 45,737 crores। No, that is lakhs actually, the crore start from here, वो थोड़ा सा ये हुआ, ये 45 lakhs है, मतलब ये कि इंडिया में 4 lakhs के करीब है और इसमें 45। हाँ, वो थोड़ा सा लिखने में, जी, हाँ, तो
تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پھر بھی آل ٹوگیدر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 300 ججز اپوائنٹ ہو، 300 سال اور ملے اور 1 لاکھ ججز اپوائنٹ ہو، جب جا کر جو ہے نا یہ پورے کیسز حل ہوں گے. مسئلہ اس میں یہ ہم کو میسج ہے، فیگرز تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میسج یہ ہے کہ کورٹ میں مسئلے حل نہیں ہو. آپ نے ایک مشہور کیس سنا ہوگا، بل پاس ہوا تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں، شاہ بانو کیس. تو شاہ بانو کیس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن شاہ بانو میں یہ تھا کہ جب ہسبینڈ وائف کو طلاق دے دے تو دوسری شادی ہونے تک یا مرنے تک وہ مینٹیننس دے گا. تو خیر وہ بل ریووک بھی ہوا بہت سا، لیکن وہ کیس بہت سارے ججز نے اس پر ججمنٹ دیا ہے. لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو مسلم پرسنل بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 84 میں آیا تھا، 1984، اور آج 2025 ہے، تو 40 سال کے قریب ہونے آگے. آج تک ہماری کسی بہن کو مینٹیننس نہیں ملا. مینٹیننس ملتا ہے لائر کو، ادھر والے لائر کو، ادھر والے لائر کو. کیس چلے سول میں، سول سے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، اور جب تک ان کو تمنا ہوتی ہے وہ سارا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ ایک بات تھی. اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک الگ کورٹ کے علاوہ بھی ارینجمنٹ ہونا چاہیے جہاں پر بیٹھ کر بات کی جائے. یہ تعجب کی بات ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹرز نان مسلمز میں، کرسچنز میں بہت سارے ہیں. ایوری چرچ ہیز دا کاؤنسلنگ سینٹر، یا ڈفرینٹ ٹائپ کا ان کا وہ ہوتا ہے، ان کے پورے پاس ان کا کہ کتنے لوگ ہمارے پاس ہے، رجسٹریشن وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں. جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس سے پہلے میں نے ریسرچ کروائی. یہ ہندو مطلب قوم کے لوگوں میں بعض ایسے کاؤنسلر ہے جن کی لاکھوں میں مطلب فیس ہے، فیس لاکھوں میں. دلی کے ایک کاؤنسلر کی لیڈی کاؤنسلر کا نام تھا، مطلب میرج کاؤنسلر یا فائنانس کاؤنسلر. تو یہ سارے جو نام ہیں، تھراپی بائی ساچی، اسی طریقے سے آماہا، آئی ایم پرفیکٹ، دیشا، یہ سارے کے سارے ہارٹ ٹو ہارٹ، یہ ہمارے بائک اللہ میں ہیں، یہ سارے کے سارے نان مسلمس ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت میں نے اسٹڈی کیا تھا تو مجھے تو کوئی کاؤنسلر سینٹر نہیں ملا تھا. یہ ہمارے احمد بھائی ہیں ہمارے ٹیم کے. اب کی ایشوز افیکٹنگ ہمارے جو ہماری سوسائٹی کو جو افیکٹ کر رہی ہے اس میں کیا کیا ہے. ایک تو جیسے میں نے پہلے بتایا شروع میں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے ہماری قوم. یعنی مثلا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک بچی جب پریگننٹ ہو جائے، پریگننٹ ہونے کے بعد اس کے میڈیکل ڈاکٹر کو پوچھا جائے مینٹل اس کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں بہت ساری مطلب یہ کہ تبدیلیاں آتی ہیں. نہ سانس کو پتہ ہے، نہ سسرے کو پتہ ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے. وہ اسی طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. وہ ایک اتنا زبردست زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں اس 9 مہینے میں بچے کی کیسی تربیت کی جائے، یعنی اس ماں کو کیا دکھایا جائے، اس ماں کو کیا سنایا جائے، اس ماں کو کیا کھلایا جائے. لیکن میں اگر 95% کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شادی ہو کے ابھی 3-4 مہینے ہوا ہے، وہ پریگننٹ ہوئی ہے، سانس کبھی کچھ بول رہی ہے، سسرا کچھ بول رہا ہے، داماد کی طرف سے کچھ ہے، شوہر کچھ بولتا ہے، اور اسی رونے دھونے میں اس کے 9 مہینے گزر جاتے. تو پھر وہ کون سا صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی یا کون سا محمد ابن قاسم پیدا کرے گی. تو یہ مینٹل ہیلتھ کی جو مطلب پورے ریسرچ پہ وہ ہے کہ اپروکس اس وقت بتایا 197 ملین پیپل انڈین ریکوائرڈ ایکٹیولی مینٹل ہیلتھ انٹرونشن. کہ کتنے لوگ 14% تو ایک بڑا کہ جن کو مینٹل ہیلتھ کے سلسلے میں سپورٹ چاہیے. پھر اس میں بھی ایک بڑا پرسنٹیج جو مسلمانوں کے تعلق سے ہوا، اس لیے کہ غیر مسلموں میں کسی درجے میں اس کی اویئرنیس اور اس کی تفصیلات بھی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا جس کو ہم نے ذکر کیا تھا، فائنینشیل لٹریسی. ایک بندے کو انویسٹمنٹ کرنا ہے، ایک بندے کو بینک سے لون لینا ہے، ایک بندے کو اپنی میراث کو تقسیم کرنا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا اصول و ضابطہ کیا ہو سکتا ہے، بہنوں کا اور عورتوں کا حق کیا ہے، اس حق کو کیسے ادا کیا ہے. اور میں تو پورے قوت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، ان کا مال جو ان کا بھی حق ہے نا، جو ان کا سپوز 1 کروڑ میں 33 لاکھ بہن کا تھا اور 66 اس کا ہے، اس نے وہ پورا کے پورا لے کر بیٹھا،
تو 66 سے بھی جو اس کو شانتی ملنے والی تھی وہ 1 کروڑ سے بھی نہیں ملتی، یعنی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر صحیح طریقے پر ایک ایسی ارینجمنٹ ہو جہاں پر بیٹھ کر سمجھا جائے، اچھا ٹھیک ہے بزنس میں 30 سال تک بیٹا رہا ہے تو بہن کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ایگزیکٹ نمبر پر نہ جاؤں، اور الحمدللہ فائنانس میں ہمارے پاس مختلف مسئلے آتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ تو انٹرنیشنل تھا جس میں ایک پارٹی یو کے میں، ایک پارٹی ملیشیا میں، ایک پارٹی دبئی میں، ایک پارٹی ممبئی میں، ایک گجرات میں، وہ سارے کے سارے زوم پر رہتے تھے۔ 2 مہینے تک کیس چلا اور مفتیوں نے جس ایک پارٹی کو 100% خارج کر دیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، سب کی محبت کے ساتھ اس کو 41 CR ملے۔ تو یہ اس لیے ایک فائنینشیل، اب ظاہر ہے کہ ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں وہ بھی فائنانس کی اتنی ساری معلومات رکھتے نہیں ہیں، اب ان کے پاس اس طرح کے صاحب بزنسز تھے، انویسٹمنٹ تھے، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ تھے، گاؤں میں زمین لی ہوئی تھی، کسی زمین کے اوپر جو ہے وہ زون لگے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لونز ہیں، لونز کی مختلف قسمیں ہیں، ان بٹوین دی کمپنیز لونز ہیں، کمپنی کا جو ہے ڈیٹ اسٹاک ہے، تو وہ ساروں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ، تو میں آخر بتاؤں گا کہ ہم نے پھر اپنی ٹیم میں ایک دو CA رکھے، ایک دو لائر رکھے، ماشاءاللہ جذبہ ہے، یہ سارے حضرات جذبے کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، لیکن ان کو ایک دشا ملے کہ کس دشا میں کام کرنا ہے تو اس جذبے سے وہ، تو یہ اس میں بہت سارے ہم نے پوائنٹر رکھے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ ایک تو پور انویسٹمنٹ ڈیسیجنز، اس کے بعد لیگل ڈاکومنٹیشن اینڈ وائز، 2 پارٹی ہمارے مسلمان میاں بھائی جو ہے ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں، اچھا تیرے پاس اچھا کام ہے، مچھی کی دکان ڈالیں گے، چکن کی دکان ڈالیں گے، یا جو ہے نا گلاسز کیے کریں گے، ہاں میں 2 کروڑ روپے لگاتا ہوں، میں 1 کروڑ روپے لگاتا ہوں۔ کسی درجے میں چونکہ لا ہے تو ہم نے پارٹنرشپ ڈیڈ بھی بنائی، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے پارٹنرشپ ڈیڈ دیکھو تو اس کے اندر کوئی ایسا صحیح کلوز ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم ڈیفائن کر پائے کہ پروفٹ شیئرنگ کیسے ہوگی، لاس کا کیا ہوگا، اور جو ہے خرچوں کا کیا ہوگا۔ تو ایک سمپل بیسک مرابحہ مشارکہ، اچھا شریعت میں ایسا ہے، معاف کیجیے گا چائے بھی پی رہا ہوں بیچ بیچ میں، کہ میں نے اپنی جیب سے ایک نوٹ نکالی اور ان کو دے دی، اور انہوں نے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ہم ٹریننگ میں تو وہ ایگزیکٹ کرواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے صرف دیکھا کہ ایک لین دین ہوا، ایک ٹرانزیکشن ہوا، شریعت نے اس ٹرانزیکشن کے 21 الگ الگ ایریا ذکر کیے۔ نمبر 1، میں نے یہ پیسہ ان کو دیا کیونکہ ان کا میرے اوپر قرضہ تھا، میں نے قرضہ ریٹرن کیا، ریٹرن آف دی لون ہو گیا۔ میں نے ان کو پیسہ دیا کہ یہ میرا پیسہ انویسٹ کریں، جب یہ انویسٹ کریں گے تو پروفٹ میں میری شیئرنگ ہوگی، لاس میں مجھے لاس اٹھانا پڑے گا۔ میں نے یہ پیسہ ایز اے امانت دیا ہے، تو ہمیں نام ڈیفائن کرنا پڑے گا، ایجار ہے، مرابحہ ہے، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، رہن ہے، کیا ہے، اور 90% ہماری ٹرانزیکشن میں کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا، تو یہاں پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے وراثت کے جھگڑے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی مالیاتی نظام سے متعلق بجٹنگ، ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکولز کے اندر ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کتنا انویسٹ کر رہے ہو، بولے کمائی اتنی ہے کیا انویسٹ کریں۔ تو پیسے بچانے کا نظریہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارے یہاں بہت کم ہے، وہ سمپل ایک کھاؤ کھجاؤ بتی بجاؤ، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ تو یہ یقین اللہ کے ذات پر توکل یقیناً ہے، لیکن اس کے معارض نہیں ہے کہ آپ اپنے آئندہ کے لیے کچھ جمع کرو۔ اب اس میں ہم نے وہ SIP کا ایک پورا نظام بنا ہے، اسٹاک ایکسچینج کی شریعہ ایڈوائزری کی، اس کا ایک پورا نظام ہے، اور جو 10,000 کماتا ہے 1,000 روپے انویسٹ کر لے، اس کو اپنا طریقہ بتایا کہ پورا کنٹرول تمہارے پاس ہو، کوئی تمہارا پیسہ لے کر نہ جائے، تمہارا جو مین ایسیٹ ہے اس پہ تمہارا کنٹرول۔ ان کو دے دیا 2 کروڑ روپے، 5 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 5,000 روپے، اور یہ پروفٹ دے رہے مجھے۔ میں نے پہلے سوال یہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے ان کو پیسہ دیا اس پر آپ کا کتنا کنٹرول ہے، کیا لیگل ڈاکومنٹ آپ کے ان کے بیچ میں بنے ہیں؟ کل 6 مہینے کے بعد بولتے نقصان ہو گیا، اکبر بھائی بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں عرفان بھائی کو، انہوں نے لیا نہیں ہے، میں تو مثال میں بتا رہا ہوں درمیان میں تھوڑا سا ہونا بھی چاہیے تاکہ توجہ رہے۔ تو ایک مثال میں ایسا ہو کہ
क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन कैसे हुए, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और बाद में वो कहता है भाई मेरा तो नुकसान हुआ, बोलते ना माले गैर दिले बेरहम। अपना जब करता था तो बड़ा नफा होता था, जब दूसरे का लिया तो नुकसान ही होता है। वो बड़ा मशहूर है कि जब अपना बच्चा रोता है तो सीने में दर्द होता है, जब बाजू वाले का बच्चा रोता है ना तो सर में दर्द होता है। तो ये एक फिक्री इंसान का तकाजा है, इसलिए ये मालियाती फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब आपका जो मौजू है कि अनहेल्दी फैमिली यूनिट, कि अगर जगह कम है तो उसकी वजह से हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। शरिया तो ये कहती है कि अगर अल्लाह ने इस्तिदाद दी है, सारी बातें सहूलत की है, तो अलग निज़ाम होना चाहिए। अलग निज़ाम ना हो, कम से कम फैमिली है तो उसमें बेडरूम की जो लॉक एंड की है वो वाइफ के पास होनी चाहिए, उसका अपना कंट्रोल हो। इसी तरीके से सास ससुरों को उसको अपनी बेटी समझना चाहिए, उसको इनको अपने माँ बाप समझना चाहिए। दोनों के बीच में एक हुस्न ज़न होना चाहिए। हमेशा अक्सर वो बदगुमानी की वजह से वही बात वो माँ बाप के पास भी करती थी, माँ बाप से झगड़े होते थे, 2 दिन के बाद वो बेहतर होता था। यहाँ एक छोटी सी बात में साल निकल जाते हैं और एक छोटी सी बात पर तलाक हो जाती है, एक छोटी सी बात पर खुला हो रहा है। तो ये इसलिए ताकि उस पूरे निज़ाम को समझे नहीं है। अब उसमें बहुत सारे टॉपिक है, मतलब पॉइंट्स हैं कि इज़्दिवाजी इख्तलाफात है, इसी तरीके से माली मसाइल जो होते हैं, घरेलू तशद्दुद जो होता है, औलाद की तरबियत, ये पूरा एक सब्जेक्ट है कि किस तरीके से। मैं अक्सर वो तरबियत औलाद का पूरा एक प्रेजेंटेशन है तो उसमें पूछता हूँ, तो मुझे आज तक ये जवाब मिला है कि औलाद की तरबियत कौन से एज से शुरू करनी चाहिए। वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ नहीं पूछता हूँ, लेकिन मुझे 80% ये जवाब मिला है कि 7 साल की उम्र से, कि 7 साल की उम्र से औलाद की तरबियत शुरू करनी चाहिए। और वो हदीस है कि 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र में नमाज न छोड़ने पर तंबीह करो। लेकिन ये तरबियत के लिए नहीं है, ये तो तालीम है, ये तो तकलीफ़ है। यानी शरीयत के फ़राइज़ कब मुकल्लफ होंगे? 7 साल में। तरबियत औलाद कब से शुरू होती है? पैदाइश से। बहुत एक्सट्रीम। हाँ, सबसे पहले बीवी का इंतखाब जब माँ बाप अपने लिए बहू और अपने बेटे के लिए बहू और अपने बेटी के लिए दामाद तलाश करते हैं, उस दिन से जो है ना ये निज़ाम शुरू होता है। और कैसी नस्ल चाहिए वैसी माँ चाहिए, वैसा बाप चाहिए। फिर उसके आगे बढ़कर जब वो माँ के पेट में बच्चा आ जाए, वो ज़बरदस्त एक ज़माना है। 6 साल की उम्र तक इथिकल, मोरल, अखलाकी तरबियत का 80% चैप्टर क्लोज हो चुका होता है 6 साल की उम्र में। और हम 7 साल में शुरू करते हैं। बात कैसे करना, अंदाज़े गुफ्तगू कैसे है, अंदाज़े मतलब नज़रें कैसे रखना है, अखलाकियात के जो निज़ाम है, तो ये मौज़ूआत जो है वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम के तहत है। अब एक टॉपिक ये है लैक ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग। शादी का 2 दिन का हमारा एक वर्कशॉप होता है, उसको प्री मैरिज कोर्स कहते हैं। अभी तो हमने उस कोर्स को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड करके लोगों को देते भी हैं, रिकॉर्डेड, कि आप देखो। तो उसके अंदर एक सेशन ये होता है, हम कुछ एक्टिविटी कराते हैं और उसमें कुछ चीज़ें देते हैं कि भले इसमें कौन सी चीज़ें मिसिंग है बताओ। जब भी लड़का और लड़की निकाह और शादी की बात कहती है, इनमें से कितने कौन से ऐसे जवान जिनकी शादी नहीं हुई, ज़रा हाथ उठाओ। 1 2 3 4, अरे माशाल्लाह बहुत सारे हैं। हाँ, शादी नहीं हुई। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि वो जवान जो शादी नहीं हुई, बाकी तो हमारे डॉक्टर साहब भी अभी माशाल्लाह जवान ही जवान हैं। तो अब ये जब जवान सुनते हैं ना शादी, तो ख्याल आता है कि एक हॉल की बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना दूल्हे को ऐसा कपड़ा पहनना है, दुल्हन को ऐसे कपड़े पहनने हैं। आजकल तो क्या मैंने सुना कि 3.5 लाख रुपये की वो क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर का जो है ख़र्चा 3.5 लाख रुपये, मेहंदी होना चाहिए और उसके बाद हल्दी होना चाहिए और ये सारे प्रोग्राम। हालांकि देखा जाए कि इसमें से एक प्रोग्राम भी शरिया नुक्ते नज़र से इम्पोर्टेंट नहीं है। शरिया नुक्ते नज़र छोड़िए, उनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्री मैरिज कोर्स है कि हस्बैंड के माइंडसेट को कैसे। अभी इसमें 8 टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक है ब्रेन ऑफ मैन एंड वुमेन। डॉक्टर हुज़ैफा बिंदरवाला ये मतलब एक साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट, तो वो ये टॉपिक लेते हैं। तो ब्रेन ऑफ मैन एंड वुमेन, हाउ इट्स वर्क्स, कैसे काम करता है।
اگر شادی سے پہلے اگر لڑکے کو لڑکی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فیمیل برین کیسا ہوتا ہے، میل برین کیسا ہوتا ہے، تو 50% مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں گے۔ اب وہ میل برین اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچتا ہے اور اسی کا ایکسپیکٹیشن کرتا ہے، فیمیل برین اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچتی ہے اور اسی کا ایکسپیکٹیشن کرتی ہے۔ اس لیے ہمارا جب کیس آتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھو تم فاطمہ کی بات بعد میں کرو، تم عبداللہ کی بات بعد میں کرو، پہلے تو ہم مرد اور عورت کی بات کرتے ہیں کہ جتنے انسان میں دنیا میں مرد ہے ان کا نیچرلی مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے، جتنی دنیا میں عورتیں ان کا نیچرلی مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پری میرج میں جیسے جو ریزنز ہیں ہمارے ڈیلنگ میرج ہے، نکاح میں تاخیر، اور پھر یہ جو غلط تصورات، پھر کفو کمپیبلٹی کا خیال نہیں رکھنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوکنی دیکھے اور جو ہے نا گجراتی دیکھے، یہ کوئی خاندانی اونچ نیچ کی بات نہیں ہے، اس کو کفو کہتے ہیں۔ کفو کا نظام اس لیے بنایا گیا کہ کفو کی وجہ سے ذہنی ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ بہت نیئر بائی ہوتی ہے۔ اب کالج میں گئے، وہ اچھی لگ گئی، اس کو یہ حور دکھی، اس کو یہ آج کی بات ہے، ایک کیس آیا میرے پاس، فائنل ہو گیا ہے کہ خلا ہوگا، اور بلکہ میں بھول گیا، وہ وکیل صاحب بھی یہیں کہیں اندھیری ویسٹ میں رہتے ہیں تو ان کو بلاتا تو اچھا رہتا، تو وکیل صاحب سے بات ہوئی اور ساری باتیں ہونے کے بعد میرے کو آخر میں کہتے بولے ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا بتائیے۔ تو کہا کہ یہ جو شادی جو ختم ہو رہی ہے یہ 7 سال کے لو میرج کے بعد نکاح ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ میرے لیے کوئی عجیب کی بات نہیں ہے کہ میرے پاس بے شمار کیس ہے کہ جب لو بیفور میرج ہوتا ہے نا تو وہ اپنے صرف محاسن بتلاتے ہیں۔ تو 7 سال تک لو میرج چلتا رہا، شادی ہوئی، وہ 7 دن کے اندر وہ پوری جو شیش محل بنا ہوا تھا نا وہ ایسے دھڑام سے نیچے ہو جاتا۔ تو یہ کفو نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ڈفرینٹ لائف گولز، لڑکے کو کینیڈا جانا ہے، لڑکی کو اپنے ماں باپ کے 2 کلومیٹر کے ایریا سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، تو پہلے ہی بات کر لی جائے، یہ پری میرج کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے شریک حیات کے انتخاب میں بے جا توقعات، ہائی ایکسپیکٹیشن۔ ہمارے ایک ٹاپک لیتے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب جو چنئی سے آتے ہیں، تو وہ ایک سٹوری سے شروع کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا 22-23 سال کا، بڑی اچھی بزنس سیٹ کیا، بہت ہینڈسم، دکھنے میں بھی بہت خوبصورت، گھر بہت اچھا، کار بہت اچھی۔ تو اس نے اپنا ایک ایکسپیکٹیشن کی لسٹ بنایا کہ 40 صفات جس لڑکی میں ہوگے میں اس سے شادی کروں گا۔ خوبصورت دکھنے میں، یہ پیچھے والے بچے بتائیں گے کتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ وزن کتنا ہونا چاہیے، اور رنگ کتنا ہونا چاہیے، ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، باڈی کتنی ہونی چاہیے، ویٹ کتنا ہونا چاہیے۔ اس نے اسے 40 بنایا، 22 سال کی عمر میں بنایا۔ 2 سال تک کوئی لڑکی اس طرح کی ملی نہیں، تو اس میں سے اس نے 4 نکال دیا، 36 پوائنٹس باقی رہ گئے۔ پھر 2 سال تلاش کرتا رہا، اور 4 نکال دیا، 32 باقی رہے۔ کرتے 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 40 سال کا ہوا، ابھی تک اس کو ملی نہیں، وہ پیپر پھاڑ دیا، بولے اب مجھے جیسی ملی ویسی چاہیے۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ لوگ جو ہے ایسے ایسے، خصوصاً لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کے والد ہیں کہ ہمیں ایسا چاہیے ایسا چاہیے۔ میں مزگاؤں کا ریئل کیس بتانا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ یہ مرتدین اور نکاح نہیں دوسرے ریلیجن میں نکاح کرنے والوں پر کام کرے تو ایک ایسا کیس آیا کہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، تو ہماری جماعت کے ساتھی گئے، وہ لڑکی کو ماں باپ کے سامنے بٹھایا اور اس کو سمجھانے لگے، تو بولے آپ ہمارے ماں باپ سے پوچھئے، یہ جو لڑکا ہے 6 سال پہلے میرے ماں باپ کے سمجھانے کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دی تھی، اور مجھے میرے ماں باپ کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن 6 سال میں کئی رشتے آئے، تو بولے یہ انجینئر نہیں ہے، اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، یہ اتنا ہینڈسم نہیں ہے، اس کا خاندان ایسا نہیں ہے۔ 6 سال ہو گئے اور نہ مجھے کبھی نماز کی تعلیم دی، نہ کبھی مجھے اسلام بتایا، اب میں اپنے مرضی سے نکاح کرنا جا رہی ہوں تو بولتے کہ بھائی تم ہماری عزت کا وہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک بڑا اثر ہماری اپنی تربیت کا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ اور پھر نکاح سے متعلق جو حقوق اور ذمہ داری ہے، تو اب یہ سارے مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ اب یہاں ہم نے یہ بنایا کہ دیکھیں اگر شراب کا عادت ہے تو اس کے لیے ڈی ایڈکشن سینٹرز ہے، اور اگر لیگل ڈسپیوٹس ہے تو پولیس ہے، کورٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر میڈیکل کنڈیشنز ہیں تو اس کے لیے کلینک ہیں۔ لیکن یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشو ہے یا جو ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے لیے کیا ہے؟
تو اس کے لیے السلام فاؤنڈیشن ہے. اب السلام فاؤنڈیشن کے پاس سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو کیٹر کر سکیں. تو یہ ساری باتیں میں ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہمارا پہلے کا بنایا ہوا وہ دکھاؤں گا کہ ایک ہماری دارالفتہ میں 2013 میں طلاق کا کیس آیا اور وہ جتنے جھگڑے خاندانی ہو سکتے تھے وہ سب ہو چکے. مہیلا منڈل، پولیس اور کورٹ سب ہوا پیپر بنانے کے لیے ہمارے پاس. تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ کینسر کا 4th اسٹیج ہو جاتا ہے اور اب جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کا علاج کرنا مشکل ہے. اس کے باوجود بہت زیادہ ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جیسے کل میں محمد علی پاٹنگر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک ڈاکٹر کا ذکر کرنے لگے، بولے آمچے کویت سا ایک مانوس ہے یعنی تو کویتی عربی ہے، تو اس نے مطلب یہ کہ رشیا میں علاج کروایا، پھر امریکہ میں کیا. پھر میں نے اس کو بولا ادھر آ جا، تو ادھر آیا. پھر اس کے اس میں پیٹ میں کچھ اس طرح کا کینسر تھا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کا علاج ہو گیا. تو بولے وہ ایک از ڈاکٹر ہے، ایسا تیسا، ان کا اپنا ایک انداز ہے. تو ایسا ہی ہمارے پاس بھی کچھ کیس آئے. ایک کیس ہماری اپنی مسجد کا 5 وقت نماز پڑھنے والے ساتھی، نکاح مسجد میں ہوا، بعد میں اختلافات شروع ہو گئے، جھگڑے ہوئے، ممرہ میں بچی گئی، آئی ممرہ کے پولیس میں کیس، جھگڑے، گالی گلوج، ایک دوسرے کو مارنا، مطلب یہ کہ داماد نے سسرے کو مارا، سسرے نے داماد کو مارا. اس کے بعد مہیلا منڈل میں آخر میں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے تمہارا کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو لڑکے والوں نے کہا ہم کو 25 لاکھ روپے چاہیے. لڑکے والوں نے کہا کہ بھائی ہم تو 5 لاکھ روپے دیں گے، اس کے اوپر نہیں دیں گے. تو مہیلا منڈلوں کا اندازہ ہو گیا کہ ابھی یہ 10-12 میں سیٹلمنٹ ہو جائے گا، اس میں کچھ ان کو بھی مل جاتے. تو انہوں نے کہا کہ تم جا کے نا ایک کھلا کا ڈرافٹ لے کر آؤ تاکہ تمہارا ایک تو کام پہ ڈرافٹ میں پوائنٹرز کیا لکھنے ہوں. تو ڈرافٹ کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے ایک مصنوعی غصہ ان کا اظہار کیا. میں نے کہا ہم لوگ خالی ابھی ڈرافٹ کے لیے رہ گئے ہیں، ڈرافٹ تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے مل جائیں گے، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ نہیں. بولے بہت نالائق ہے، ایسا ہے، حرام خور ہے، فلانا ہے، بات نہیں کر سکتے آپ اس سے، اتنا ذلیل انسان ہے وغیرہ وغیرہ. تو جتنی ان کی بھڑاس نکلنے کی تھی وہ میں نے نکلنے دی. 40 منٹ تک وہ بھڑاس نکالتے رہے. میں نے کہا اپنے داماد کا نمبر دو. تو نمبر دینے کے لیے انہوں نے 40 منٹ لگائے. خیر بڑی مشکل سے انہوں نے نمبر دیا، کہا کہ آپ کو بھی وہ گالی گلوچ کرے گا. بولا وہ میں برداشت کروں گا، میری بات میرا مسئلہ ہے، وہ تم فکر مت کرو، تم ایسا سمجھو کہ تم نے دیا ہی نہیں، میں نے کہیں اور سے لیا. خیر اس کے داماد کو بلایا، فون کیا تو وہ اپنا شروع ہو گیا. پھر وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس میں لیا جائے. پھر وہ آیا، پھر لڑکی کو بلایا اور 1.5 مہینے تک 7-8 الگ الگ سیشنز ہوئے. الحمدللہ ایک بچہ بھی تھا ان کا. 1.5 مہینے کے بعد خوشی خوشی وہ اپنے گھر پر چلے گئے. تو یہ جو تحکیم کا مسئلہ ہے جس کو شریعت نے ذکر کیا ہے، تو یہ 2013 کی بات ہے جو میں ڈسپیوٹ کی بات کر رہا ہوں. ہسبینڈ وائف ڈسپیوٹ ہو، پارٹنرز کے ڈسپیوٹس ہو، یا اسی طریقے سے فیملی کے جو ڈسپیوٹ ہو، تو یہ اگر صحیح جگہ اس کے ڈسکشن کی ہو، جیسے ماہیم میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر اس کا نام ہے ٹاک ٹو می، نام ہی ہے ٹاک ٹو می. تو کوئی ڈسکس کی ایسی ایک کامن پلیس ہو. شریعت بھی اس کو کہتی ہے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتفاق پیدا کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، جو ان کی طرف سے آتا ہے وہ پورا ان کا وکیل بن کے آتا ہے، جو ان کی طرف سے آتا ہے وکیل بن کر آتا ہے، وہ اختلاف رہتا ہے. تو یہ دارالفتہ میں کام چلتا تھا. مجھے فکر ہوئی کہ یہ کیسے حل ہو. تو میں 2014 میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. یہ جوہانسبرگ کا اسلامک کیئر لائن ہے، اس کی بہت اچھی ویب سائٹ ہے. یہ وہ لیڈی کا نام بھی لکھا ہے، کوثر نواب، سریہ نواب کاؤنسلر ہیں. وہ مشنریز کے ساتھ کام کرتی تھی اور 20 سال تک کام کرتے. اس نے وہاں کی جمعیت علماء کو کہا کہ بھائی یہاں کتنے سارے مسلمان آتے ہیں، برقعے والی خواتین آتی ہے، ہائی کوالیفائڈ آتے ہیں لوگ، اور اس کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں خود آپ کے یہاں مسجد میں آپ کے سینٹر میں کیا جاوے. تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور ایک اسلامک کیئر لائن شروع کی. تو اس کا پورا کانسیپٹ یہ تھا کہ کاؤنسلنگ ہو ڈیفرنٹ ایریا میں، اور اس میں پھر لیڈیز کو رکھا جائے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ادھر لکھا ہے لیڈیز کی نماز کی جگہ پر. ہمارے یہاں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ خواتین کا بالکل دروازہ بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ مسجد میں ہمارے سینٹر میں بالکل آ ہی نہیں سکتی ہے. تو الحمدللہ میرے آنے کے بعد جامع مسجد میں بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا خواتین کے لیے، کیونکہ وہ بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے
اور ان کے لیے بھی مضبوط نظام بنانا چاہیے. تو یہ پورا کے پورا جو اسلامک کیئر لائن ہے یہ لیڈیز اس کو رن کرتی ہیں اور پھر سپورٹ میں جو ہے وہ پورا ایک فاؤنڈیشن ہے جو اس کا پورا نظام دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ملیشیا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر پری میرج کاؤنسلنگ کورس از مسٹ فار ایچ اینڈ ایوری مسلم کپل. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کا نکاح نامہ رجسٹر ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پری میرج کا سرٹیفکیٹ ہو, اس کے بغیر نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوگا. تو اس کے فائدے ہیں, یعنی لوگوں کو نفقہ پتہ ہے, لوگوں کو حقوق پتہ ہے, لوگوں کو ذمہ داریاں پتہ ہے. تو یہ پورا کے پورا پھر میرا وہاں جانا بھی ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں سے پورا ان کا مٹیریل بھی منگایا گیا, آج بھی میرے پاس ہے ان کی لینگویج میں. پھر اس کو بہتر بنا کر جو اس کا ایک کورس بنایا گیا. پھر ہم نے ایک گروپ بنایا اور مسجد کے قریب, مسجد میں تو اس وقت موقع نہیں تھا اس طرح بیٹھنے کا, تو مسجد کے قریب ایک جگہ لی اور وہاں اس کورس کو, یعنی اس پوائنٹ پر جو نالج ہے, جو ویب سائٹ ہے, تو ایک ویب سائٹ پتہ چلی ہمیں, رحمہ انسٹیٹیوٹ, یہ میشیگن امریکہ میں ہے. انہوں نے 10 ہفتے کا ایک کورس ہم کو دیا. اقبال صاحب ہیں اور انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ان کی بھی, وہ بھی مسجد کے, جیسے آپ کی ماشاء اللہ السلام مسجد ہے, وہ بھی اپنی مسجد کے ٹرسٹی تھے. اور رمضان سے پہلے ایک دن اچانک کوئی ایک سوڈانی لیڈی آئی اور اس نے اپنے ہسبینڈ کے سلسلے میں شکایت کی اور کہا کہ مجھے طلاق لینی ہے. پھر انہوں نے ہسبینڈ کو بلایا, پھر وہی ڈسکس ہوا, کرتے رہے. 6 بچے تھے, انہوں نے محنت کی اور ان کو اس میں کامیابی ملی. تو اس کے بعد انہوں نے پورا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, رحمہ انسٹیٹیوٹ. تو ماشاءاللہ ان کی ابھی جو پری میرٹل اینڈ میرج ایڈوائس کاؤنسلنگ وہ پورا کے پورا نظام ہوتا ہے. اس کے بعد یہ اب جب رحمہ ہو گیا, رحمہ پورا انگلش بیس تھا کیونکہ یو ایس میں, تو مجھے یقین تھا کہ جو ہے نا عرب دنیا میں بھی کچھ ہوگا. تو یہ جدہ میں المودہ کر کے ایک سینٹر ہے, یعنی نیئر بائی 10 لاکھ, اس وقت 10.5 10.5 لاکھ کیسز وہ حل کر چکے تھے. تو ان کو تو یہ فائدہ تھا کہ گورنمنٹ کا ان کو سپورٹ ہے, جسے گورنمنٹ کی ایک اتھارٹی ہے. یعنی میرے ساتھ جب کورس, میں نے 2 کورس وہاں سے کیے, تو ایک مرتبہ جب میں کورس کر رہا تھا تو کورس کرنے کے بعد ہم باہر نکلے, اپنے پاس تو وہاں گاڑی واڑی کہاں ہوا, تو ایک ایسا ہی ایک دم 19-20 سال کا, اور بولتے نا جیسے چھوکرا ایسا بچہ, بہت اچھی گاڑی لے کر آیا اور پھر سامنے روکا, شیخ اللہ تعالی. تو میں نے دیکھا اندر یہ میرے کورس میں میرے بازو میں بیٹھا تھا, وہی بچہ ہے. بولے فین روانتا, خلاص انت تعال انا ودی اول, یعنی میں تم کو تمہاری جگہ پہ چھوڑوں گا, اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا, مجھے کچھ کام نہیں. میں کہا چلو اچھی اللہ کی طرف سے, نہیں بیٹھا میں. تو ایک دم گانے وانے لگانے لگا, ہنگامہ, شور دھمال, عجیب سا مطلب ایک. تو میں نے کہا کہ تو یہ کورس کرنے کیوں آیا ہے, یہاں تو اچھے ہائیلی کوالیفائڈ یہ. بولے انا ما فی علاقہ بین ھذا ولا شیء, میرے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میری ابھی شادی ہونے والی ہے اور میں نے ڈپارٹمنٹ سے, وہ آرمی میں اس نے جاب لگی تھی, تو اس ڈپارٹمنٹ سے اس نے 10,000 درہم کا, 10,000 ریال کا لون کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے 10,000 ریال لون چاہیے. تو انہوں نے اس کا آنسر کیا کہ یہ انٹرسٹ فری لون تم کو ملے گا, شرط یہ ہے کہ تم مودہ سے اپنا پری میرج کورس کا سرٹیفکیٹ دو. تو بولے میں خالی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آیا ہوں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کو کالج میں, یونیورسٹیز میں یا الگ الگ مساجد میں کسی طریقے سے ان کو انگیج کرنا ہوگا, ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے. اب جتنے ہمارے ان بزرگوں کو ہے نا, ہم نے احمد آباد میں کیا, بہت بڑا ہال تھا, بہت شاندار پروگرام ہوا پری میرج کا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بزرگ اتنے ہوں گے. ایک صاحب آئے وہاں جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, یعنی نیئر بائی 70 ایئرس 65 ایئرس کے, تو وہ آ کے مجھے ملنے لگے. بولے کیا 30 سال پہلے اگر تم یہ کورس کرتا تو میری شادی جو ہے نا کتنی عافیت والی ہوتی. میں خالی لڑ رہا ہوں اور آپ نے بتایا کہ جو لڑ رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو خیر, لیکن یہ ایسا ہی ہے. شادی کے بارے میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے, یہ ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. تو یہ پیچھے جنہوں نے نہیں کھائے کے پچھتا رہے ہیں اور جو آگے بیٹھے ہیں وہ کھا کے پچھتا رہے ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کیا ہے, کیسی ہے. جی کرنا کیا چاہیے یہ بتائیں گے. کھا کے پچھتانا چاہیے کہ نہیں کھا کے پچھتانا چاہیے؟ اب پچھتانا تو ہے ہی, تو اس سے بہتر ہے کھا کے پچھتاؤ بھائی. تو بہرحال یہ کچھ نظریات ایسے ہیں, اچھی بات آپ نے سوال کیا. کچھ نظریات ایسے جو لطیفے کے طور پر مشہور ہو گئے اور اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
ہم نے خود اپنی زندگیوں کو، اور اس کو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں، ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کی چیزوں کو اسلام سے کنیکٹ کر کے کہا اسلام یہ بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فیملی لائف دیکھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جملہ جب کہا جاتا ہے نا تو لوگوں کو لگتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا رومانٹک تھے، اور اتنا رومانس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارتے تھے حمیرہ کے نام سے۔ اب حمیرہ کا ترجمہ اگر ہم آج کی لینگویج میں کریں تو پنکی، کیونکہ پنکش جو کلر ہوتا ہے اس کو عربی میں حمیرہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل میں مطلب قافلے میں جا رہے تھے، تو صحیح حدیث ہے، صحابہ کو کہا اچھا تم لوگ تھوڑا آگے چلو، حضرت عائشہ کو روکا اور کہا کہ ہم لوگ دونوں جو ہے نا آج رننگ کریں گے۔ اب یہاں کتنے میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ریس کیا ہے؟ یہ سنت ہے ریس کی۔ صحابہ چلے گئے آگے اور ایک جگہ طے کی ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کا ایک باؤنڈری لائن تو ہونی چاہیے، اور وہ ریس ہوئی، اور اس ریس میں کون جیتا پہلی مرتبہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ سب بہت مشہور حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی، کیونکہ نیا نکاح ہوا تو بالکل دبلی پتلی اور چھوٹی عمر تھی۔ کچھ سال کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے پھر صحابہ کو کہا تم آگے چلو، اور پھر جو ہے نا ریس ہوئی۔ اور اس زمانے تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عربی کا لفظ ہے عبد اللحم، یعنی گوشت ان کے جسم پر، یعنی باڈی ہیلدی ہو گئی تھی، تو حضرت عائشہ ہار گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو حدیث میں یہ جملہ ہے ہادی بتلک، کہ تم پہلے جیتی تھی آج میں جیتا ہوں، میچ ٹائی ہو گئی برابر برابر۔ اب یہ ورڈ جو ہے نا، اس کو یہ سارے ورڈ جن کو ہماری اپنی پرسنل لائف میں ہونا چاہیے تھا، یہ کالج کے اب جہاں دیکھتے ہیں بائک میں دو پیار محبت کرنے والے جاتے ہیں، ہم سب کو یقین ہے کہ یہ شادی شدہ نہیں ہوں، تو شادی شدہ جب جاتے ہیں تو ایسا منہ پھرا ہوا ہوتا ہے، تو کار میں بیٹھے ہوئے دو لیلا مجنو ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لیلا مجنو ہے، اور اگر میاں بھی بیٹھے ہوئے نا کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے آپس میں جھگڑ رہے کار روک کر کے کیوں کر رہے ہو، لیکن یہ ہم نے اپنا بنایا۔ تو یقین کریں آپ کہ شریعت نے تو اتنی پیاری، دیکھو قرآن کریم نے ایک جملہ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تم شوہروں کا لباس ہے، تم شوہر ان بیویوں کا لباس ہے۔ لباس کے ورڈ میں اتنے سارے معنی ہیں، بس تمہارے لیے ایک ہی پیغام، پوری تقریر میری یاد مت رکھنا، اپنی بیوی کو اپنا لباس بنا لے۔ لباس جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، لباس عیوب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو عیوب کو چھپائے، نہ شوہر امی ابا کو جا کے بولے کہ ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے، نہ بیوی اپنے ماں باپ کو فون لگا امی یہ گھر میں تو ایسا ایسا ہوتا ہے، وہاں سے مسئلہ گڑبڑ ہو۔ لباس گرمیوں کا لباس الگ، سردیوں کا لباس الگ، اگر پیسے کی بہت ریل پیل ہے تو زندگی کا حالات الگ ہوتے ہیں، اور اگر حالات تنگ ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کے پورا مودہ کا کورس ہے جس کو الحمدللہ مرتب کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ڈپلومہ ان ڈائنامک کاؤنسلنگ ان کوچنگ تھراپی ایمو کیئر کا ایک ہے، یہاں سے کچھ کورسز کیے گئے تاکہ اس کو اور مزید تفصیل میں سمجھا جائے۔ NLP نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ، دماغ کی اپنی ایک زبان ہے، اس زبان کو اگر سمجھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا، اس ایڈوائزری بورڈ میں دیکھیے ہمارے پدمہ شری ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہے، مفتی برکت اللہ ہے، یہ ڈاکٹر رخشیدہ ہے جو سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں اور بلکہ پریسیڈنٹ بھی ہیں وہ سائیکیٹرسٹ سوسائٹی کی، مفتی رفیق پرکر ہے، ڈاکٹر اسلم خان ہیں، اور ہمارے ایڈوکیٹس مبین سولکر، یہ ایڈوائزری ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میرا مختصر تعارف ہے، ہماری یہ ڈائریکٹرز کی ٹیم ہے۔ تو یہ پورا کے پورا پروفیشنل سیٹ اپ بنایا گیا تاکہ لا آف دی لینڈ اور لا آف دی شریعہ دونوں کو سامنے رکھ کر نظام مرتب کیا جائے۔ ہمارا گولز کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے اور مشن کیا ہے اور ویلیوز کیا ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ امپاورنگ فیملیز ٹو لیو ہارمونیس اینڈ پرپسفل لائف، ایک با مقصد اور سکون والی زندگی ہو، اور اس کے لیے کیا کیا جائے تو پرووائڈنگ افورڈیبل کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی سروسز، کہ کس طریقے کی سروسز، تو یہ سروسز آپ یہاں کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا نظام بنایا جائے۔ اب ہم نے اپنے اس میں کیا 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 ہے اور کون کون سے ایریاز ہیں اس وقت، تو ابھی ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بھی فیملی کے اندر جو ہے ہسبینڈ وائف ڈسپیوٹ آتے ہیں، چائلڈ کاؤنسلنگ آتی ہے، پیرنٹنگ آتی ہے، پری میرج کوچنگ آتی ہے، یہ پورا کے پورا ایک نظام ہے۔ اسی طریقے سے سائیکولوجیکل میں سائیکیٹرسٹ جو کنسلٹیشن ہے، اسی طریقے سے تھراپیز ہے، سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہے، یہ ہوتا ہے۔
تو اس کے لیے ٹیم بنائی ہے, کاؤنسلرز کو ہائر کرتے ہیں اور ان کا اپوائنٹمنٹ بک ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پر آتے ہیں, اور ٹیم ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے اس کے نتائج ہیں. میٹریمونیل کی ایک سروس ہے, مجھے ہر تیسرے دن پھر ایک فون کرتے ہیں جو ماجھے پوریلا ذرا پورگا بگا, ماجھے پورگالا پورگی بگا. تو 2-3 تو میں نے دیکھا, اس کے بعد پتہ چلا بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اچھا ہوا تو اللہ نے اچھا کیا, اور اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو بھلے مفتی صاحب نے اپنے کو کیا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کو ایک پروفیشنل سیٹ اپ پہ بنایا جائے, تو اس کی بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. فائنینشیل کاؤنسلنگ, مینجمنٹ, ڈیپٹ کاؤنسلنگ ہے, انہیریٹنس ہے, پارٹنرشپ ہے, سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ ہے. سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پورا ان کے لیے نظام بنایا جاتا ہے. یہ اردو میں اس کی تفصیلات ہے. لاسٹ ایئر ہمارے جو کیسز تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں, اور جو کورسز آن لائن کیے گئے, یہ آف لائن ایونٹس ہیں. بلیسفل میرج ہے, یہ 2 دن کا کورس ہوتا ہے. ٹینز کے لیے مسجد کے اندر ہم نے 1 دن کا پورا کورس کا لیٹس ٹاک سیکشول ہیلتھ. تو وہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اب وہ اپنے دوستوں سے, یوٹیوب سے, یہاں سے وہاں سے سیکھتے ہیں, اور جو ہمارے بزرگ پہلے بیٹھ کے سکھاتے تھے وہ کہیں ملتے نہیں ہیں, نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے, والدین کے پاس وقت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کریئر گائیڈنس فیئر ہوتا ہے انشاءاللہ 14 تاریخ کو, 14 مئی کو کوکنی کمیونٹی ہال میں بھی ہونے والا ہے. تو اس میں ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ رکھتے ہیں, اس میں انٹرنس کا ٹیسٹ رکھتے ہیں, کالجز کو بلاتے ہیں, اور آن لائن کے جو ہے اسی طریقے سے اس سال تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والوں کو بلائیں گے. چھوٹے چھوٹے اسکل ڈیولپمنٹ کے جو الگ الگ اسکل کے جو کورسز ہیں وہ کیا جائیں گے. تو یہ آف لائن کے کیسز ہیں. آن لائن میں پھر اب ویلنس بیونڈ اسٹریس, اسی طریقے سے فائنینشیل ایجوکیشن, پیرنٹنگ. 1-2 کورس تو بڑے عجیب تھے, جو ہنی ٹریپ اور منی ٹریپ, یہ نوجوانوں کے لیے رکھا تھا. تو اتنا اس کا الحمدللہ میں یعنی ڈیمانڈ ہوا کہ نوجوانوں کو کون کون سے ٹریپ میں آتے ہیں, اور اس میں بڑی تعداد ایسی جو زبان سے بولتے نہیں ہیں, وہ اندر ہی اندر رکھتے ہیں. کئی تو سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں, کئی تو اپنا پورا بینک بیلنس ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے رکھی گئی. تو یہ بس مختصر اس سے ذرا خلاصہ ہے کہ یہ کام مقصد اور یہ کام ایسا ہوا. تو واٹ اینڈ ہاؤ, کیسے ہم نے کیا اور کیا کیا, اس کی مختصر تفصیل رکھ دی ہے. وہ 2 منٹ کا ایک ویڈیو ہے, وہ آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ابھی ہم ایک نیکسٹ ڈسکشن پہ جاتے ہیں کہ یہاں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, تاکہ ہم جو ہے ایک ایکشن پلان کی طرف آئے. آئندہ 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, سال بھر کا ایک پلان بنا لیا جائے, اور اس کے اوپر پھر نظام ترتیب دیا جائے. تو بتائیے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو سبھی کی ہے, مطلب آپ کی ضرورت آڈینس کو ہے کہ وہ سننا چاہتی ہے ہمارے. ڈاکٹر صاحب کے لیے کرسی یہاں لگا دیں میرے خیال میں. ایک پانی کی بوتل, پانی کی بوتل, آواز ہے بڑا کھل کر. دیکھیے یہ بنایا گیا تھا بہت شروع میں. جزاک اللہ خیر. آپ کا نکاح انشاءاللہ میں ہی پڑھاؤں گا, آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا, ہے نا. ہاں چلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الحمدللہ جہاں ملک اسلامیہ کے مسائل, ایمانیہ, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, مسائل کے حل اور اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی پیش کی جاتی ہے. عام طور پر نزاعات, جھگڑے, طلاق, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں فلاں سالانہ, فلاں یہ ساری باتیں رکھی ہوئی ہیں. پھر پارٹنر سے آپس کے اختلافات, وراثت کے موضوع کو لے کر بھائی بہنوں کا اختلاف, بہت سی مرتبہ قانونی مسائل کا شکار ہو کر وہ بےچینی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لہٰذا خیال یہ ہوا کہ پوری باضابطہ کاؤنسلنگ سینٹر بنایا جائے, جہاں ماہرین سائیکالوجی کے ماہرین, قواعد نفسیات کے ماہرین ہوں, اور ان مسئلوں کو بیٹھ کر حل کیا جائے. الحمدللہ یہ کوششیں غیر مرتب انداز میں ہو رہی ہیں. یہاں رکو. ابھی یہ جو پیچھے جس میں بیٹھے ہیں یہ دارالفتہ ہے, وہاں لائبریری ہے. لائبریری کا بھی ایک اچھا کام ہمارے یہاں ہوا, جس میں مینواسکرپٹس ہیں, اور جامع مسجد میں نیئر بائی 2000 مینواسکرپٹس ہیں.
تو اس کی یعنی تقریباً 10.5 لاکھ پیجز کا فیمیگیشن ڈیجیٹلائزیشن ہوا اور وہ سیو کی گئی. لیکن اس کے بعد اس کے لیے ایک الگ مستقل جگہ جو بالکل خالی پڑی تھی اور بلکہ یوز بھی نہیں تھی، انشاءاللہ یہ نظام کیا جائے. اب یہ اس کی اوپننگ کا ٹائم ہے. یہ پہلے تھاٹ تھا، پہلی ویڈیو جو ہے نا وہ ایک تھاٹ کی تھی اور بعد میں اس کی پریکٹس کے بارے میں. اس کی اوپننگ مسجد کے اندر ہی کی گئی تھی. یہ مسجد کے اندر پورے لوگ ہیں. خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں جو پرسنل بورڈ کے تھے. اب یہ ہماری سروسز ہیں. فیملی کاؤنسلنگ ہے جس میں پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ، چائلڈ کاؤنسلنگ، پیرنٹنگ اینڈ یوتھ فورم، فائنینشیل کاؤنسلنگ. ابھی 2-3 سروسز اور شروع کی ہم نے بتا. تو یہ ایک یعنی دونوں ویڈیوز کو کہ پہلے ایسی سوچ تھی جیسے ابھی عرفان بھائی کی یا آپ سب کی ایک سوچ ہے، تو یقیناً پہلے تو مطلب ایک خواب دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر محنت کر کے اس کا نظام بنایا جاتا ہے. وہ جو 36 سیکنڈ کی ہے وہ. تو اب ہم اپنے اس ڈسکشن پر آتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. 2-3 جگہوں پر یہ ایک صرف جو ہے نا کے علاقے میں بہت ہی کمی ہوتی ہے. اس کے اندر ایک فیملی فورس گائیڈنس سینٹر کے نام سے میرٹل کاؤنسلنگ، فائنینشیل کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ کی سہولیات دستیاب ہیں. یہاں ماشاءاللہ 2 کیبنز ہیں اور ایک کانفرنس روم ہے جہاں پروفیشنل کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ اسی طرح سائیکیٹرسٹ آتے ہیں اور یہ خدمات آپ کے لیے یقینی ہے. جی تو اب یہ تو ہو گیا جو فیملی فرسٹ میں ہو رہا ہے، اور اب آپ بتائیے کہ الحمدللہ آپ کیسے چاہتے ہیں ہم کیسے شروع کریں؟ دیکھو جذبہ تو ہے، لوگ بھی ہیں ساتھ میں ہمارے کرنے والے، اور ماشاءاللہ تھوڑی جگہ بھی ہے. ہم پہلے صرف چاہ رہے ہیں الحمدللہ آپ کو صرف پیسے کر رہے ہیں آلریڈی ایک جو ہے نا جی کمیونٹی میں نیڈ ہے جی اور اسے کرنا ہے، اور کافی لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ سولوشن نکلے. جی جیسا کہ ایک کافی بار لوگ خود سے چیزیں کرتے رہتے ہیں، تو جیسے آپ نے جو اسٹیٹسٹکس دی ہے کی وہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو فار اینی بڈی، وہ بھلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے دونوں طرف، ایک تو لوگوں کو آنا چاہیے، اور لوگوں کو آنے کے لیے ان کے دل میں کم سے کم ایمان کی اتنا نور ہونا چاہیے کہ وہ سوچے کہ چلو ہم کہیں شریعتاً اپنا مسئلہ سالو کریں. وہ ایک جنرل نیڈ ہے جو سب کو ہونا چاہیے. بٹ ابھی جو ہم ہیں ایٹ لیسٹ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک شریعت کے سے ہم ایک سولوشن نکالیں، تو اس کے لیے ہم بیسک کیا اسٹارٹ کریں پہلے ایز اے فرسٹ ہے، اور ہمارے ریکوائرمنٹس کیا رہیں گے اور کس طرح ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا اس میں ایک میں دے دوں گا آپ کو ایک امپاورمنٹ پروجیکٹ کے نام سے پورا ایک مطلب اس کی SOPs بنائی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے سب سے پہلے تو دا پلیس اینڈ دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ورک. اب ہماری ایک میں ہر مجلس میں یہ بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز ہے، انجینئرز ہے، اسی طرح ٹرسٹیز ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے، ہمارے موبائل میں بھی 2-3 مس کال ہوں گے، 2-4 واٹس ایپ ہوں گے، ہم کو وہ اپنے کام پورے کرنے، کیونکہ ہر ایک کی ڈے ٹو ڈے انگیجمنٹ ہے. تو ہمیں پہلے تو ایک جگہ ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کون سی جگہ. اب یہاں آپ کے پاس یہ جگہ ہے، تو ٹرسٹ کی طرف سے جو بھی اس کے لیے لاز میں بائی لاز کا ایک نظام بنایا جائے، اس کا ہم نے چونکہ ہم نے بھی ایک ترتیب پہ چلے، جامع مسجد کی جگہ لی، جامع مسجد کی جگہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا، 30 سال کا ہماری لیزنگ کا ایگریمنٹ ہوا، اور پھر کرنے والے کون ہیں. تو
جگہ ڈیسائیڈ ہوگی اور فرد ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. ایک بندہ تو کم سے کم اس کے لیے فل ٹائم چاہیے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. مینلی اس کام میں فیمیل زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتی ہیں, تو وہ ہو جاوے. اس کے بعد ہم نے اس کی پوری ایک SOP بنائی کہ لیگل کانٹیکس میں آپ کو اپنا جو پیپر ورک ہے وہ کیسے بنانا ہے. کاؤنسلر آپ اپنے اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کے اور آپ کے بیچ میں کیا ایگریمنٹ ہوگا, اور آپ کے پاس بینیفیشریز آتے ہیں تو ان کے اور آپ کے بیچ میں کیا ایگریمنٹ ہوگا, بٹوین دا کاؤنسلر اور بینیفیشری کیا ایگریمنٹ ہوگا. معلوم پڑا یہاں سے نکل کے بندہ گھر پر گیا اور اس کو اٹیک ہو گیا, اس نے کہا کہ بھئی یہاں اس کو کچھ باتیں بتائی گئی تھی جس کی وجہ سے پریشرائز ہو گیا ہوا, تو وہ پوری ایک پوری پلاننگ کی ہوئی. دوسرا, آپ کے کیبنز کیسے ہوں گے, ساؤنڈ پروف کیسے کیبنز ہوں گے, تو وہ پورا نا تقریباً یہ 9 چیپٹر ہے, میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ. انٹروڈکشن اینڈ آور جرنی, یہ تو آپ کو بتا دیا آج. نمبر 2, انڈرسٹینڈنگ دا کاؤنسلنگ سینٹر لینڈسکیپ, کہ کیسا ہونا چاہیے. اوور ویو آف دا کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی انڈسٹری, وہ کیا ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائنگ دا نیڈ آف کاؤنسلنگ سینٹرز, مارکیٹ ریسرچ اینڈ ڈیمانڈ انالائسس, آئیڈینٹیفائنگ یور ٹارگیٹ آڈینس, کہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینس. تو آپ کو پہلے جو ہے ایک 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا پورا ایک سروے کرنا ہوگا, وہ سروے کی رپورٹ آپ کے پاس آ جائے گی. چیپٹر نمبر 3 ہے لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپ, رجسٹرنگ یور کاؤنسلنگ سینٹر, کو اس کو آپ کس طریقے سے رجسٹر کریں گے, اور اسی طرح ٹریڈ مارک کیا ہوگا. ابھی ہمارا فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر, اس کا نام, اس کا لوگو, حالانکہ بہت پہلے سے 1-2 اور بھی فیملی فرسٹ آرگنائزیشن ہیں لیکن انہوں نے ٹریڈ مارک نہیں کروایا تھا, حالانکہ بہت پرانے بھی ہے لیکن ایسے ہی چلتے ہیں, کسی طرح شروع کر دیے ہوں گے, ان کے ویب سائٹ ہیں, لیکن اب ہمارا ٹریڈ مارک ہے. ابھی کیرلا میں اسی نام سے کسی نے کیا تو ہمارے لائر نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا لوگو یا ہمارا, تو ٹریڈ مارک کا جو ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو اسی طریقے سے پرائیویسی پالیسیز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن, لیگل کمپلائنسز, ایتھیکل کنسیڈریشن ان کاؤنسلنگ, ایڈیشنل انفارمیشن, وہ پورا ایک چیپٹر بنا ہے. چیپٹر نمبر 4 ہے بجٹنگ اینڈ فائنینشیل پلاننگ. اب آپ کے السلام فاؤنڈیشن کا بجٹ ہے کہ نہیں ہے. ایک ادارے والوں نے ہم کو بلایا پونا میں, ہمارے 2 ورک شاپ اٹینڈ کیے جس کی اچھی خاصی فیس تھی, لیکن ہم نے ان کی پوری ٹیم کو, تقریباً 8-10 لوگ تھے, فری رکھا. پھر وہ ہماری آفس میں آئے, پورا دن رہے, کھانے کا انتظام. پھر یہاں سے ہم انووا کر کے 2 مرتبہ وہاں گئے, ان کو پوری طریقہ بتلایا یہ کیا وہ کیا. 9 مہینے تک کھانا ایسا ویسا. پھر میں نے کہا دیکھو کرنا ہے تو پورے پراپر طریقے سے کرنا, ویسے ہی نہیں کہ شروع کر دیا, ایک حافظ صاحب کو بٹھا دیا, یا ایک جو ہے نا 12 کی بچی کو بٹھا دیا, یا ایک کوئی ایسی لیڈی ہے ہمارے یہاں کچھ کام نہیں کرتی اس کو بٹھا دیا, تو اس سے رزلٹ نہیں ہوگا. تو ان کے پاس کوئی بجٹ ہی نہیں ہے. 9 مہینے اتنی محنت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی وہ کیپیبل نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا بھائی پہلے ہی بتانا چاہیے تھا تم کو کہ بھائی تم کسی ایک امپلائی کو اگر ہائر نہیں کر سکتے ہو, تم اگر ایک سیٹ اپ نہیں بنا سکتے ہو تو کیوں کر سکتے ہو. تو یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے چیپٹر 5 ہے لوکیشن اینڈ فیسلٹی کنسیڈریشن, کہ سلیکٹنگ دا رائٹ لوکیشن, ڈیزائننگ اینڈ افیکٹو فلور پلان, اکوپمنٹ اینڈ فرنیچر ریکوائرمنٹ, اس کا بھی پورا SOPs بنائی ہے کہ آپ کا جو کیبنز ہو وہ کیسا ہو, آپ کا ریسیپشن ہو وہ کیسا ہو, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح چیپٹر 6 ہے ڈیولپنگ SOPs, ہر ایک کی SOP بنائی گئی ہے. کریٹنگ اسٹینڈرڈ پروسیجر فار یور سینٹر, رول آف اسٹاف اینڈ کاؤنسلرز, کاؤنسلر کا رول کیا ہوگا, اسٹاف کا رول کیا ہوگا, مینیجنگ اپوائنٹمنٹ اینڈ اسکیڈول, ہر ایک کا اسکیڈول بنایا جاتا ہے, ان کے اپوائنٹمنٹ بک کیے جاتے ہیں, اس کا کیا نظام ہوگا, ایک کامن سی چیز ہے. چیپٹر نمبر 7 ہے مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ, کہ اس کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے, کیسے اس کی ترتیب بنانا ہے, اور اس کی ساری تفصیلات بہت ساری ہے اس میں. پھر چیپٹر 8 ہے HR, ہیومن ریسورس اینڈ اسٹافنگ, کہ اسٹاف رکھتے ہیں تو ان کا کیا نظام ہوگا. اور چیپٹر 9 ہے کلائنٹ مینجمنٹ اینڈ ڈاکومنٹیشن, کہ ہر چیز کی تفصیلات ہمارے پاس ہونا چاہیے. ابھی ہمارے پاس ایک کیس چل رہا تھا, وہ حل نہیں ہوا, تو پہلے ہی ہم بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے بعد میں لیگل کوئی آپ کا ہوتا ہے نظام تو ہم اس میں کوئی سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں پھر ایک نیا کام شروع ہو جاتا ہے, کورٹ میں جج نے بلایا, جاؤ, سمن نکلا, وغیرہ وغیرہ. تو ابھی وہ نہیں ہوا. تو مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ لڑکی والوں نے جو اتنے پولائٹ تھے اور اتنا وہ تھے, انہوں نے جا کر لڑکی کے خلاف جو ہے نا 2 دن پہلے وہ بھروسہ سیل سے ایک مطلب ان کو بلانے کے لیے ایک لیٹر یہ کیا, ایک ہی دن میں FIR کر دی, اور آج جو ہے نا ان کے اریسٹ کا وارنٹ بھی آ گیا. میں نے کہا مسئلہ کچھ بھی نہیں, اریسٹ یعنی صرف انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے,
اور اس میں وہ دونوں کے انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ انجینئر ہے اور وہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایسی ہے ویسی ہے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے بھی غلط بتایا، انہوں نے بھی کچھ کیا، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی۔ شروع میں تو میں نے کہا کہ اچھا ہے کہ سیدھی سادھی لڑکی ملی تو تمہاری زیادہ خدمت کرے گی، یہ کانٹیکس میں ہم نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن اب وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو زبردستی اس کو باندھ کے تو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس پہ جو ہے لڑکی والوں نے ایف آئی آر بھی کر دیا اور اریسٹ وارنٹ بھی نکال دیا۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کو کیسے کیٹر کرنا ہے، تو یہ پورا کے پورا ہمارا چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مثلاً یہ کہ آپ 2 اسٹاف، آپ ایک بجٹ بنا لیجیے کہ بھائی ہم سال کا مطلب 2 اسٹاف اگر ہم رکھتے ہیں تو نیئر بائی 30 to 40 50,000 ہے کہ منتھلی 50,000 تو سال کے 6 لاکھ روپے ہو گئے۔ پلیس کیا ہوگی، یہ جگہ ہوگی، اور اس اسٹاف کو پھر چاہیے تو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ وہ ہم ٹریننگ دے دیں گے۔ اب یہ ماشاءاللہ کئی زمانے سے ہیں، ایسا تو نہیں کہ فرسٹ ڈے ہم کو ریزلٹ آئے۔ میں نے تو شروع میں 3 سال کا ایک بجٹ بنایا تھا کہ فرسٹ ایئر اگر ایک بھی ہمیں سیشنز نہیں ملیں گے تب بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم پورے سینٹر کو کیئر کریں۔ سیکنڈ ایئر 50% اور تھرڈ ایئر 100%۔ تو الحمدللہ ہم ایک اسٹاف سے شروع کیے تھے، ابھی 11 اسٹاف ہو گئے ہیں اور بہت سی جگہوں پر اور بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو جی 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 آپ یہ فرینچائزی ماڈل کے طور پہ رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹیکنگ دی لبرٹی بیکاز فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ ٹو بجٹ اینڈ آل، کیونکہ آپ ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں، ایم او جو رہے گا اور پھر اے آر ایز ڈیفائن ہوں گے، وہ سب تو ڈیفینیٹلی ہے۔ What kind of support, handholding? Because what happens after this something? No, I got your question and I have answered. There was some opportunity, some other business related, unrelated business. So what was suggested was, since that's a parent organization, and these people will be looking at a particular area. Right. So that was all internet based. Right. تو اس کے اندر I suggested a landing page. اس کے اندر اگر ہم اندھیری سے ہیں یہاں سے 040005 پری ڈال کے، so I don't go to 01. I'm directed directly over here. So that becomes a parent and franchisee. تو ویسے ماڈل رہے گا تو پھر کافی کچھ آسان ہو جائے گا۔ نہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے۔ ہم نے اس کے 3 ڈیزائن کیے ہیں۔ ایک فرنچائزی ماڈل ہے، فرنچائزی ماڈل کے اندر ہم نے 3 سالوں میں بہت سارے لوگ ہیں، احمد آباد، سورت، یہ وہ، لیکن ہمارے بہت سارے شرائط ہیں کیونکہ ہم نے 10 سال محنت کر کے بنایا ہے، تو پھر ہر چیز کو کہ کیبن ایسا ہی بننا چاہیے، چیئرز، ابھی ایک ناراضگی کی بات نہیں، مطلب یہ جو کرسی اور ٹیبل ہے نا وہ پھر ہمارے سیٹ اپ پر نہیں چلے گا، وہ اسٹینڈرڈ آپ کو مینٹین کرنا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہو رہا، تو ایک دوسرا ماڈل بنا ہے جس میں 6 منتھ کی ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹریننگ سیٹ اپ دے دیں گے، 6 منتھ ٹرین دے دیں گے، اس کے بعد آپ اپنے نام سے کیجیے، اپنے انداز میں کیجیے۔ کوئی ٹریننگ لینا نہیں چاہتا ہے تو ہمارا یہ جتنا بنا ہوا پورا مٹیریل ہے، ساروں کے ایس او پی، ساروں کی مطلب میں وہ ہم ایسے اٹھا کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دے دیں گے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ حل ہونا چاہیے۔ تو اب the ball is in your court. If you want franchisee تو پھر اس کا پورا ایک نظام بنائے گا، ایک ایگریمنٹ بنے گا کہ بھئی آپ اور ہمارے سامنے کیسا نظام ہوگا اور کس طریقے سے یہ کریں گے۔ پھر ہم کاؤنسلرز کو مطلب ان کی انٹرویو بھی پھر ہم لیں گے اور ان کو پھر یہاں ہائر کیا جائے گا، پھر ان کی رپورٹ بھی وہاں آئے گی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو ایسا ہے۔